FM 99 سے ریاض مشن کا سلام۔ آپ سن رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام لاک ڈاؤن۔ آج کے موضوعات میں ہم مہنگائی پہ بات کریں گے، IMF ڈیل پہ، اور فائنلی کیریئر یونیورسٹی کی بندش پہ بات کریں گے، اور وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کھل رہی ہے تو کب۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب میگن صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اکثر ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں مختلف ایشوز پہ بات کرنے کے لیے۔ آفتاب میگن صاحب، السلام علیکم۔ بہت خوش آمدید سر، آپ تشریف لے آئے۔ یہ آپ نے ریگولر پروگرام ہمارا تو جمعرات کو ہوتا ہے، اور اب آپ نے یہ درمیان میں بھی ہمیں بلا لیا ہے، اور کو لگتا ہے کہ خبروں کا آپ پہ یا پروگرام کا پریشر تھا۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے ہمیں سوئے ہوئے کو جگایا اور کہا؟ دیکھیں سے ایک تو سر آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہمارے گیسٹ کا جوش و خروش بھی آج کل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، سامعین کے حوالے سے بھی ہے، ظاہر ہے ہم تو سامعین سے جو ہے نا وہ ہمیں ان سے واسطہ ہے، ان سے کام ہے، ان سے مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایشوز، چونکہ یہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے تو ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج میں نے ایک جو ہے نا لسٹ آن کیے تھے، تو سب سے پہلے بات کریں گے انفلیشن کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی عام لوگوں کو کتنا متاثر کر رہی ہے؟ آپ کے مشاہدات اور تجربات آپ کے کیا ہیں؟ مہنگائی تو سر، یہ تو میں اپنی بات کرتا ہوں، چونکہ میں تنخواہ دار بندہ ہوں، تو تنخواہ دار بندے کے لیے تو میرے خیال میں مہنگائی اب سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے، اب میں آپ کو ایک اپنے نیوز روم کی بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں نیوز روم میں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ اس کا حل نکالا ہے کہ آٹا افورڈیبل نہیں ہوتا، آٹا آپ نہیں کھا سکتے، مثلا فیملی ہے تو اس کی بجائے آپ کو سبزی منڈی چلے جائیں، وہاں سے سبزیاں، جوسز، گاجر آپ کو توڑا مل جاتا ہے 500-600 کا۔ وہ کہتا ہے صبح کو بھی جوس پئیں، دوپہر کو بھی جوس پئیں، اور رات کو ایک روٹی کھا لیں۔ ادروائز تو آٹا 750 روپے کا 5 کلو آتا ہے، تو اس کو بندہ اگر اس کے 4 جی ہوں کھانے والے تو وہ 5 کلو تو 2 دن میں ختم ہو گیا نا۔ فیس بک پہ میں نے پوسٹ دیکھی ہے کہ بحر کے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے گیسٹ کے طور پہ، انہیں قیمتی بیش بہا گھڑیاں نہ دیں، ان کو جو ہے نا آٹے کے تھیلے دیں، اور یہ عوام کے لیے اوپن کر دیا جائے۔ نہیں، میرے خیال میں ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایڈوائزر ہوتے تھے مشرف دور میں، تو اکنامک ایڈوائزر سے، تو ان دنوں بھی گندم کی قیمت نا 240 روپے سے بڑھا کے انہوں نے 300 روپے کر دی۔ تو وہ اربن آبادی کا ہمیشہ یہ انفلیشن اور ویٹ کا سپورٹ پرائس بڑھائی، تو گندم کی قیمت، آٹے کی قیمت بڑھ گئی۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ گندم کی جگہ یہ بریڈ کیوں نہیں کھاتے۔ جی جی، تو ان لوگوں کا تو بریڈ کا مسئلہ ہے۔ بریڈ وہ پہلے بھی جتنی مہنگی ہو وہ اتنی مہنگی، افورڈ کرنے والی بات بھی ہے، افورڈ کرنے والی بات ہے سکتے ہیں، تو لوگ ظاہر ہے وہ حیران ہوتے ہیں کہ اگر گندم نہیں ہے تو آپ بریڈ کھا لیں۔ ہاں، یہی ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، میں خود جب گروسری لینے جاتا ہوں تو جو بیگم لسٹ بنا کے دیتی ہے کہ یہ چیزیں لے کے آئیں، تو ہر دفعہ وہ بل جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے۔ مثلا پچھلی دفعہ لیا تھا 5,000 کا، تو اس دفعہ 5,500 کا ہو گیا۔
अगली दफ़ा गया तो वो 6,000 का हो गया, चीज़ें हुई हैं। अच्छा मगन साहब, आपने ये भी नोट किया है कि आपको एक ही चीज़ है, एक ही क्वालिटी की चीज़ है, उसकी प्राइसेस एक तो मार्केट में आपको डिफरेंट मिलती है, एक दिन जाते हैं वो आपको किसी रेट पे मिलती है, दूसरे दिन जाते हैं आपको किसी रेट पे मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाए तो भी उनके रेट्स मुख्तलिफ होते हैं, ये भी एक हकीकत है। जी बिल्कुल है। पहले असल में ये प्राइस कमेटी होती थी फिनांस में, वो इसहाक डार साहब भी पहले चेयर करते रहे हैं प्राइस कमेटी के ऊपर। वो इस पे बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करते थे कि सूबों के उसमें नुमाइंदे भी होते थे, चीफ सेक्रेटरीज आते थे या उनके नुमाइंदे आते थे, तो वो उनको बताते थे कि ये चीज़ें अगर कोई डिमांड एंड सप्लाई का, तलब रसद का कोई है, फॉर एग्जांपल अगर आटे की कमी है तो इंपोर्ट कर लें, चीनी है, जैसे ये प्याज का पिछले साल मसला बना, तो ये चीज़ें इंपोर्ट हो जाती थीं। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंपोर्ट वाली बात है। अब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से ये इन्फ्लेशन हो रही है ना, वो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है। वो आपका देखें 270 रुपये 80 रुपये अब डीज़ल है, तो वो कहाँ पे 150 रुपये 140 रुपये होता था लीटर, अब डबल हो गया है। अच्छा, लिसनर्स को बता दें कि आप हमें अगर कॉल करना चाहें तो 11100999 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अगर नेट से हमें जो है ना एक्सेस करना चाहें तो www.power99.live पे आप हमें सुन सकते हैं। अच्छा मेघन साहब, दूसरा एक बहुत बड़ा परसिस्टेंट इशू है, ये जो ये फूड से रिलेटेड आइटम से जो है ना वो ज़्यादा ये फ्लेयर अप हुआ है इन्फ्लेशन, और आपके पैसे की, रुपए की कीमत भी जो है ना वो जूं जो है ना वो नीचे जा रही है। तो एक फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो रेवेन्यू की स्ट्रेटजी है ना वो इंपोर्ट लेड है, कि आप जितनी अशिया बाहर से मंगवाएंगे आपका रेवेन्यू जो है ना, ख़जाना आपका उतना भरेगा। तो उसमें अब हालात ये हुए हैं कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की वजह से, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से अब किचन आइटम्स भी आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। दालें हैं आप बाहर से मंगवाते हैं, कुकिंग ऑयल है आप वहाँ बाहर से मंगवाते हैं। तो इससे गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली रेवेन्यू जो है ना वो बढ़ता है, लेकिन आम बंदे पे प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखें, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेगी उसका 20% जो है ना वो हायर रेट पे करेगी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर करेगा तो वो उसकी कास्ट जो है 20% कम आएगी। अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ करती है, फॉर एग्जांपल आप देख लें वीट कर रही है, इस साल भी अभी ये न्यूज़ में रिपोर्ट छपी है कि इस साल भी 27 मिलियन टन गंदम होगी और हमारी तलब जो है वो 29 मिलियन है। तो 2 मिलियन टन का फ़र्क है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि ये 3 मिलियन तक आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी इस साल भी। तो वो आपकी टीसीपी इंपोर्ट करती है, टीसीपी के 20% चार्जेस एक्स्ट्रा कास्ट आ जाती है, उसकी इंश्योरेंस है, उसकी लैंडिंग, ये वो और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट में वो होती हैं, वो एफिशिएंट नहीं होता, उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है उसमें से। तो वो 20% आपका इंक्रीज़ हो गया। और जब आप एक इंपोर्ट करेंगे चीज़, वो जितने पे आप इंपोर्ट करेंगे वो लोकल जो आपका है वो भी इसी पे रहेगा कि जो आपने गंदम इंपोर्ट की उसकी जो प्राइस आएगी, आपका लोकल फ्लोर मिल वाला भी उसी को कोट करेगा और कहेगा कि जी आप देखें, आप तो इतने पे प्राइस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जो है ना यही कीमत मुझे भी चाहिए। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम जब तक सरप्लस में नहीं जाएंगे, आप ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सरप्लस का यही है कि अब गवर्नमेंट इंक्रीज़ तो कर रही है, उसने वीट की प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी, लेकिन उसके लिए आप प्रोक्योरमेंट पे भी तवज्जो दें। अच्छा मेघन साहब, एक इशू ये भी है कि आप जो गवर्नमेंट है वो कोई वाज़े तौर पे एफर्ट्स नहीं कर रही। पहले हमारे पास ऑप्शन ये होता था कि हम जो इम्पोर्टेड जो है ना वो आइटम है उस पे हम ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना वो कम कर देते थे, जीएसटी का निफाज नहीं होता था। लेकिन अब आईएमएफ जो है ना वो
اور اس کی جو ہے نا وہ سختیاں کچھ بڑھ گئی ہیں, اس نے کچھ شرائط رکھی ہیں, تو اگر یہ ہٹ کی ہے تو اب چیزیں جو ہے نا وہ مہنگی ہو گئی. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ریونیو کا سب سے بڑا ہے کہ ریونیو آپ کے, چونکہ آپ کوئی اور کہیں سے ونڈو اوپن نہیں کر رہے, جو آلریڈی آپ کے پاس لوگ ہیں آپ انہی سے ہی ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ امپورٹ پہ زیادہ ہمارا جو ریلائنس ہے یا بینک ہے وہ ایف بی آر امپورٹ پہ کر رہی ہے کہ جتنی چیزیں امپورٹ ہوں گی اس پہ ریگولر ڈیوٹی لگی ہوگی, آر ڈی لگی ہوگی, ایڈیشنل ڈیوٹیز لگی ہوں گی, کسٹم ڈیوٹیز لگی ہوگی, وہ ساری کی ساری انہی پہ لگی ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ ان بلڈ ہو جاتی ہیں پرائس میں. اچھا, ایک جو ہے ریزرویشنز جو ہے نا, آپ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی انٹرویو دیا, وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہیں کہ آپ ایک لگے بندے جو ہے نا پلانس جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں, جس طرح یہ جی ایس ٹی بڑھا دو, اور اس کے علاوہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ روپے کی یا جو بھی آپ کی کرنسی اس کی ڈیویلیویشن کر دیں تو اس سے انفلیشن کنٹرول ہوگا. تو یہ ایسی جو اسٹریٹجی ہیں یہ خود انفلیشن جو اس کو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہیں. انفلیشن ڈریون ہے جی, انفلیشن ڈریون ہے. تو جو آئی ایم ایف ہے یہ اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ آپ دیکھا تو کریں کہ آپ جو میاں سجیسٹ کر رہے ہیں اس کے عام لوگوں کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی کا کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے, اس طرح کا کوئی پریشر ڈیولپ نہیں. دیکھیں بیسکلی جو آپ آئی ایم ایف ہے نا, آئی ایم ایف آپ کو اس کے لیے نہیں آتی کہ آپ کی عوام پہ اس پہ کتنا فرق پڑے گا, عوام اس پہ ہوگا. وہ تو صرف آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کے لیے, بہتری کے لیے آتی ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہی بیلنس آف پیمنٹ کی بہتری کے لیے ہیں. وہ تو صرف اور صرف یہ دیکھتی ہے کہ اچھا جی آپ کی بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر وہ بہتر ہے, وہ ہوگی تو آئی ایم ایف آپ کو اور کچھ نہیں کہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا جی آپ ریونیو بڑھائیں. وہ چونکہ آپ کے ریونیو نہیں بڑھ رہے, اخراجات آپ کے ادھر کھڑے ہیں, آپ کے ریونیو نہیں بڑھ رہے ہیں, جس وجہ سے آپ کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی کو نیرو ڈاؤن کریں. اچھا میکر صاحب, ہم یوں ہیں کہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو قائد اعظم یونیورسٹی ہم آپ کو لے چلیں گے. وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, سینئر اسٹوڈنٹس, وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان سے آپ کی بات کروائیں گے. لاک ڈاؤن میں ویلکم بیک. میں ہوں ریاض بسن, میرے ساتھ آج موجود ہیں آفتاب میگن صاحب. ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف پہ بات ہو رہی تھی. سر یہ جو ان یوزول ڈیلے ہے, اور ایک تو ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی یعنی آپ کی جو انہوں نے $1.1 بلین کا جو وہ کہہ رہے تھے وہ نہیں دے رہے. دوسرا آپ شرائط بھی مانتے جا رہے ہیں, اور مہنگائی کی صورتحال ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے. تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہ پیسے بھی نہ دیں, چلیں آپ کی فسکل اسپیس ان ٹیکسوں سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہی بھی ہو سکتا ہے کہ جی میرے خیال میں بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جائے کہ وہ نہ دیں پیسے, اور ظاہر بات ہے ہم نے پیمنٹیں تو کرنی ہیں. اس حوالے سے کوئی آپ کو خواب آیا؟ یہ خواب جو ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان دیکھتے ہیں, میں نہیں دیکھتا. وہ دیکھتے ہیں کہ جی خواب آتے ہیں ان کو. ہم تو تھکے ہارے جاتے ہیں کام کر کے رات کے 10-11 بجے, تو بس پھر اس کے بعد کیا خواب آنے ہیں جب آپ اتنی ساری خبریں کر کے جائیں اور صورتحال اتنی بہت ہی مایوس کن ہو, تو وہ خواب تو نہیں آئیں گے نا. نہ کوئی پریاں آئیں گی, نہ کوئی خواب آئیں گے, وہ تو جن بھوت ہی آئیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی جو ہے نا اب مہنگائی ہے تو ابھی بھی لوگوں کو خواب نہیں آتے ہوں گے؟ نہیں, خواب کہاں آتے ہیں. خواب تو اس وقت آتے ہیں جب بندہ خوشحال ہو, خوش ہو, یعنی حالت سکون میں ہو تو تب خواب آتے ہیں. ہاں, حالت سکون میں. جو آپ نے کہا نا اپنے کالم میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو پروفیسر صاحبان ہیں یہ یونیورسٹی میں حالت سکون کے لیے آتے ہیں. تو حالت سکون تو اس سکون میں کوئی تلاطم جو ہے نا وہ ہوا ہے. آج سنا ہے کچھ سینئر طلباء قائد یونیورسٹی کے وہ احتجاج کر رہے ہیں باب القید پہ. پتہ نہیں احتجاج ابھی جاری ہے یا بند ہو گیا؟ احتجاج تو جاری رہے گا میرے خیال میں. یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے نا وہ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہی ہے, اور اسی کی طرف جا رہی ہے کہ یہ
مزید اس کو بند رکھا جائے، اور اس کا کوئی یہ نہیں لگ رہا اصلاح پڑ گئی ہے کہ چلیں ماہ رمضان آ گیا ہے، پھر اس کے بعد عید ہے تو آرام سے عید کے بعد کھولیں گے. تو سر میری اطلاعات کے مطابق تو یونیورسٹی کے جو انضامی عہدوں پہ کچھ جو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں ان کو تو 2 دن پہلے کا پتہ تھا کہ یہ بلوچ اور پشتون کی لڑائی ہونے والی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہونے دیں، اور سیکیورٹی والوں کو کہا کہ جی آپ نے کوئی مداخلت نہیں کرنی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی یونیورسٹی نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، اور لاکھوں روپے اس سیکیورٹی کمپنی کو دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ کس لیے دیے جاتے ہیں اور کس لیے دیے جاتے ہیں. یہ آپ اچھا، یہ جن لوگوں کو خوش کرتے ہیں نا آپ جن کا کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کمپنی ہے ایک، تو دوسرا ایک جو کنسٹرکشن بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ہیں. دیواریں جو ہے نا وہ دلوائیں گی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس نئے بنے، وہاں پہ BS پروگرام شروع ہوا، تو لیکن جو کام ہونا تھا آپ کی لیبارٹریز ہیں وہ اپ گریڈ نہیں ہو سکی. صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ 500 یونیورسٹی ورلڈ کی جو ہے نا اس میں آپ کی یونیورسٹی کا نام آ جاتا ہے. تو یہ معاملات بیگم صاحب وہاں پہ چل رہے ہیں. اور جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ کچھ پروفیسرز کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ایک دفعہ ہم بھی آپ کو یاد ہے گئے تھے اور بہت سارے کچھ پروفیسر سے ملے تھے، تو وہ کتنے پریشان تھے کہ ہم پہ جو ہے نا وہ اکیڈیمک برڈن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو اب اس کے باوجود بھی ان کو انتظامی معاملات دے دیے جاتے ہیں تو پھر یونیورسٹی بند ہی ہوگی نا. یہی بالکل یہی ہوگا سر. جب آپ ایک ٹیچر جس کا کام پڑھانا ہے تو وہ پڑھانے کے ساتھ آپ اس کو انضامی مسائل بھی دے دیں گے، تو انضامی مسائل کے لیے تو ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے نا. آپ اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کو بجائے ایک پروفیسر صاحب جو بہت ہی نرم و مزاج، ایک دھیمے سے ماحول کے جن کا کام پڑھانا، ادب اور ریسرچ یہ کام ہے، آپ اس کو ایک چوکیدار کا پکڑا دیں کہ اچھا جی آپ نے انتظامیہ کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے ان کے آفس آرڈرز دیکھے ہیں، ایک تو یونیورسٹی کلوئر کی وجہ کے پہ جو ہے نا وہ جاری ہوئے تھے. اس کے بعد آپ کی ایک رپورٹ آئی ہے، ریکمنڈیشنز آئی ہیں جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اس کی. تو لینگویج بڑی اسٹرکٹ یوز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبان نہیں لکھتے، یہ لینگویج کوئی اور لکھتا ہے. کوئی ڈاکٹر صاحبان تو بڑے، آپ کو پتہ ہے یہ جب فارملی آپ لکھنے پہ آ جائیں تو لکھنے میں تو ڈاکٹر صاحبان سے زیادہ کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جی وہ ظاہری بات ہے. تو جب وہ آرڈرز جو ہے نا ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ایکشن میں تو پھر پولیس ایکشن ہو جاتا ہے. سر یہ جس طرف آپ جس چیز کی طرف اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں پہلے دن سے قائل ہوں، بلکہ میں اس چیز کا بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نیگوسیشنز میں کیوں نہیں جاتے، اور بار بار بلکہ میں کل ہیش ٹیگ اور سیو قائد اعظم یونیورسٹی اور اس طریقے سے اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری شاہد صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، ایجوکیشن کو کور کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ قائد یونیورسٹی کی اس وقت کیا صورتحال ہے، قائد یونیورسٹی کھلے گی نہیں کھلے گی؟ تو چودھری شاہد صاحب کیا سین ہے اس میں؟ دیکھیں میسن صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو نئے وی سی جنہوں نے ابھی چارج بھی نہیں سنبھالا، ان کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا کہ وہ کس طرح جو ہیں یونیورسٹی کو اوپن کرتے ہیں، کیونکہ طلبہ جو ہیں وہ واضح طور پر اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا موقف ہے بھی درست کہ آپ نے کس طرح ہو سکتا ہے اتنی بڑی تعداد میں 79 اسٹوڈنٹس کو آپ نے جو ہے وہ ایک دم یک جنبش قلم جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکال دیا، اور ان طلبہ کی ڈگریاں کینسل کر دی اور ڈگریاں کر کے کمپلیٹ کر کے گھروں کو جا چکے ہیں. بس کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ایڈمنسٹریشن نے یہ کس کے کہنے پر یہ کیا ہے اور کیسے یہ ہوا ہے. تو بظاہر یونیورسٹی ابھی کھلتی نظر نہیں آتی، اور اگر یونیورسٹی کھل بھی گئی تو جس طرح طلبہ جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور طلبہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہاسٹلوں کے اندر آپ نے لوگوں کو ہاسٹلوں کو تالے لگا دیے، کینسلیشن کر دی الاٹمنٹس کی، تو وہ اسی موقف پر کھڑے ہیں کہ اور یونیورسٹی بظاہر کھل بھی گئی تو فوراً بند ہو جائے گی. اچھا، شاید آج کوئی احتجاج ہوا ہے سینئر طلباء کی طرف سے، پی ایچ ڈی کے لوگ تھے، کوئی ایم فل کے لوگ تھے، تو اس والے سے کوئی آپ کے پاس ہے انفارمیشن؟ جی، وہ طلبہ نے واضح طور پر اپنا وہی موقف اپنایا ہے
کہ دیکھیں جو ریسرچ کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں انہوں نے تو رہنا ہی ہاسٹل کے اندر ہوتا ہے. آپ نے گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہاسٹل خالی کر دیں گے, تو جو ریسرچ کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی چھٹیاں نہیں ہوتی. اور آپ نے ان کو, جو اس وقت بھی جو ایم فل کے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ نے کہا جی اپنا سامان اٹھا لیں, اور ان کو ہاسٹلوں سے گھر در بدر کر دیا ہے. اصل میں آپ کو یہ بتاؤں ریاض بھائی, میری بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ مافیا ہے جو پرائیویٹ ہاسٹل مافیا ہے, جنہوں نے اپنے اپنے ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں اور یہاں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر وہ فائز ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پچھلے وی سی نے جن کو فائز کیا تھا وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر, جن کو انتظامی عہدے دے دیے گئے ہیں اور وہ پروفیسر ہیں. ان کے ہاسٹل ہیں, ان کے ہاسٹل کے پیچھے وہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے طلبہ نکلیں اور ان کے ہاسٹل فل ہو جائیں اور وہاں وہ اپنے ریٹ بڑھا کے منمانے ریٹ پر ان طلبہ کو رکھیں. شاید یہ یونیورسٹی کی اپنی ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے, اور ارد گرد جو ہے نا آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی یونیورسٹیاں, کام سائٹس وغیرہ اس طرح کی یونیورسٹیاں موجود ہیں اور بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں. یہاں پہ تو یونیورسٹی کا وارث ہی کوئی نہیں ہے, تو طلباء کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ طلباء ان کی طرف سے زیادہ آئیں. بالکل, یہ اس کے پیچھے وہ پرائیویٹ مافیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی ملک کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے ریسرچ کے حساب سے بھی اور ایجوکیشن کے حساب سے بھی, لیکن یہ ہوا کہ یہاں جو دوسری یونیورسٹیاں پرائیویٹ بنی, جس میں مثلا میں نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن جو دوسرے اداروں نے, جس کے پیچھے بڑے بڑے ادارے ہیں, انہوں نے وہ یونیورسٹیاں بنائی اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بنی, تو قائد ایون کے ایچ ای سی نے قائد اعظم یونیورسٹی کے فنڈز کو کم کرنا شروع کر دیا, اور قائد اعظم یونیورسٹی اس وقت جو ہے وہ 2 سے 3 ارب روپے کے جو ہے خسارے کے اندر چل رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فنڈز روک لیے گئے ہیں تاکہ دوسری یونیورسٹیاں جو ہیں ریسرچ کے میں آگے آ جائیں, اور اس کا نقصان یہ ہوگا, اس کا نقصان یہ قائد اعظم یونیورسٹی کو پہنچایا جا رہا ہے تاکہ یہ یونیورسٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے چلی جائے اور دوسری یونیورسٹیاں آگے آ جائیں. اور طلبہ بھی پھر بالآخر جب تعلیم کا معیار نہیں ہوگا, فسادات ہوں گے, والدین بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ روز مظاہرے ہوتے ہیں, یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے, تو والدین بھی اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دینے سے گریز کریں گے. اور یہ ڈسکس ہو. جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف ہم کمپینز دیکھتے ہیں میڈیا میں, کہ جس طرح یہ نارکوٹکس کے حوالے سے کمپین کبھی چلی ہوتی ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سینئر, ابھی خود جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے خود یہ دلیل دی ہے کہ جن لوگوں کی ڈگریاں کینسل ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ جو سینئر طلباء ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا شر پسندی کا مظاہرہ وہی کرتے ہیں. تو یہ سارا اسی جو آپ کہہ رہے ہیں مافیا ہے, اسی کی کمپین کا حصہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ اس کمپین کا حصہ ہے. اور مجھے اس میں اگر یہ صورتحال رہی اور خاص طور پر حکومت نے حکومتی سطح پر اس کے اوپر جو ہوش کے ناخن نہ لیے اور حکومت فوری طور پر طلبہ کے مسائل کو حل نہ کیا گیا, تو یہ معاملہ اسی طرف چلا جائے گا اور یہ مافیا جیت جائے گا اور تعلیم ہار جائے گی. جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں جو تعلیم, ریسرچ اور جو ایک ایسا یونیورسٹی کا معیار جو ہے وہ یونیورسٹی ہار جائے گی, تعلیم ہار جائے گی, اور وہ مافیا جیت جائے گا جس کو نہیں جیتنا چاہیے. اور اس کے لیے حکومت فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے یونیورسٹی کو کھلوائے, طلبہ کو بحال کرے اور طلبہ کو ان کے ہاسٹلز کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آفتاب میگن صاحب ہمارے گیسٹ ہیں, وہ موجود ہیں, تو وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چوہے صاحب, یہ بتائیے گا, چونکہ اب آپ کے سیکٹری ایجوکیشن بھی نئے آ گئے ہیں, جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں وسیم صاحب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو کوئی, چونکہ مجھے جو ہے نہ منسٹر صاحب یہاں پہ کوئی ان کا رول نظر آ رہا ہے, نہ وزارت کا کوئی رول نظر آ رہا ہے, نہ ایچ ای سی چیئرمین کا, وہ سارے کے سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کا اس یونیورسٹی اس 1 ماہ ہونے کو ہے یونیورسٹی بند ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, آگے آنا چاہیے اور یونیورسٹی بند یونیورسٹی کو کوئی کھولنے میں مدد کریں؟ دیکھیں میگن صاحب, اصل چکر یہ ہے کہ دیکھیں اس میں وزارت تعلیم, ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ ریگولیٹری باڈی ہے جو تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور یہ ان کی اصل ذمہ داری ان دونوں کی بنتی ہے کہ وزیر تعلیم اور یہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. لیکن ایچ ای سی بھی جو ہے وہ خاموشی سے سوئی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر اس کے سامنے ایک پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی تباہ ہو رہی ہے, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اسی طرح وزیر تعلیم جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر کوئی آواز ابھی تک ان کی طرف سے نہیں آئی. صرف سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس کے جو چیئرمین ہیں سینیٹر عرفان صدیقی, انہوں نے کل یونیورسٹی بند ہونے کا نوٹس دیا ہے, اور اگلے اجلاس میں انہوں نے پوری رپورٹ جو ہے وزارت تعلیم سے, ایچ ای سی سے ان کے حکام کو طلب کیا ہے, یونیورسٹی کی انتظامیہ کو طلب کیا ہے کہ آپ نے یہ کیوں بند کیا اور لڑکوں کی
जो इतने बड़े पैमाने पर एक्सपेल्शन हुई है और जो उनके हॉस्टल जो हैं अलाटमेंट्स कैंसिल की गई हैं, उस हवाले से वाज़े इन्होंने इरफान सिद्दीकी सिर्फ ऐसे वाहिद बंदे हैं जिन्होंने इसका नोटिस दिया। अच्छा बाकी जो किसी साहब ये बताइएगा कि अभी तो गर्मियां नहीं आई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वजीर तालीम और HEC चेयरमैन प्रोफेसर मुख्तार साहब ने, डॉक्टर मुख्तार साहब ने सत्तू पी रखे हैं? आपकी बात ठीक है, सत्तू पीना ही आप समझे, गर्मी भी वैसे आ गई है तो ये सत्तू पीना, मैंने देखे ना, ये आप आंखें बंद जब कर लेते हैं तो उससे मसला हल नहीं होता। आपको मसले को सामने आकर फेस करना चाहिए, तलबा के जो कंसर्न है उनको हल करना चाहिए। अगर तलबा की तरफ से भी कोई जो है ज्यादती हो रही है जो या कोई गलत कदम उठाया जा रहा है तो उसको मिल बैठकर बातचीत के जरिए से मामले को हल किया जा सकता अच्छा, है। शायद मुझे ये बताइए कि जितनी पावर जो है ना वो मैनिपुलेट हो चुकी है काजी यूनिवर्सिटी के अंदर, जी जी आप समझ रहे हैं ना, तो नए VC साहब जब आएंगे तो वो क्या उनके पास कोई एक फ्रीडम ऑफ एक्शन होगा कि वो अपनी मर्जी से फैसले लें? क्योंकि जिस हालात पे, जिस नहेज पे लोग ले जा चुके हैं, ये जो एक्टिंग लोग थे, कायम मकाम जिन लोगों को तैनात किया गया था, तो देखें क्या एक ख्याल तो है? जी। मेरे ख्याल में तो जो शाइस्ता सुहेल हैं, जो ED HEC हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। पहले तो ये बात है कि वो ED के ओहदे पर ही वो नहीं फिट आती थी, उनको जबरदस्ती वहाँ ED बना के बिठा दिया गया HEC में, फिर उनको यहाँ कायम मकाम बना के बिठा दिया गया। एक ब्यूरोक्रेट क्या समझेगा तलबा के मसाइल, यानी जो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाला प्रोफेसर होता है वही तलबा की साइकी को समझता है, वही समझता है कि तलबा को किस तरह डील करना है। क्योंकि तलबा एक यूथ होते हैं, नौजवान होते हैं, उनके साथ डील करने के लिए ये कोई मुजरिम या कोई कातिल या इस तरह की चीज नहीं होती कि वो क्रिमिनल लोग हैं। लेकिन रजिस्ट्रार साहब तो जिनके नाम पे सारे एक्शन लिए गए हैं वो तो टीचर हैं, वो तो फैकल्टी का हिस्सा है। बस वो असल में मेरे ख्याल में राजा कैसर साहब जो हैं उनके नाम से ये नहीं लिए, नाम उनका है, असल इसके पीछे जो शाइस्ता सुहेल और इस तरह का जो माइंड सेट काम कर रहा है। मैं अच्छा एक बात यहाँ और कर दूं, यहाँ एक सबसे बड़ी गलती कायदा यूनिवर्सिटी में इसके बेड़ा गर्क होने की सबसे बड़ी एक वजह यह भी है कि हमेशा से वाइस चांसलर बाहर से लाकर बिठा दिया जाता है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर का किसी सीनियर प्रोफेसर को वाइस चांसलर के ओहदे पर बिठाया जाए तो मेरे ख्याल में वो अंदर होगा और यहाँ के मसाइल इंटरनल मामला से वो ज्यादा अवेयर होगा, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में यूनिवर्सिटी को चला सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनकी एजुकेशन के हवाले से उनकी काफ़ी नज़र रहती है, इदारों पे काफ़ी नज़र रहती है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। लॉकडाउन में वेलकम बैक सामीन, हम बात कर रहे हैं कल यूनिवर्सिटी के हवाले से। कल यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद है, 28 फरवरी से अभी तक बंद है और ये कहा गया था कि इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किया गया है। तो इस वजह से अभी स्टूडेंट्स में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, एहतजाज भी हो रहा है। और आज मीटिंग थी शाइस्ता सुहेल साहिबा की फैकल्टी मेंबरान के साथ, उसमें उन्होंने क्या फ़ैसले लिए हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे, हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब बशीर साहब। मेहताब, क्या सूरत हाल है? जी, मेरे ख्याल में लाइन कुछ ख़राब है, उनसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आफ्ताब मेगन साहब, अभी हमारी मेहताब बशीर साहब से बात नहीं हो रही, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहताब, आप हमें सुन सकते हैं? जी सुन पा रहा हूँ। अच्छा मेहताब, आज दो डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं कैज यूनिवर्सिटी के हवाले से। एक तो सीनियर तलबा हमने सुना है कि वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरा शाइस्ता सुहेल साहिबा जो एक्टिंग VC हैं, उनकी मीटिंग थी फैकल्टी मेंबरान के साथ, और ये फैसला करना था कि यूनिवर्सिटी को खोला जाए तो कब खोला जाए। इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, पहले तो मैं आपकी तस्दीक करता चलूँ कि आज नए वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज साहब ने चार्ज संभाली है और वो यूनिवर्सिटी आए हैं, और उन्हीं के साथ डीएन्स की भी मुलाकात है और कुछ सिंडिकेट मेंबरान भी बुलाए हुए हैं और कुछ फैकल्टी के मेंबर्स भी मौजूद है जी। और ये मीटिंग हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अभी तक जारी है। तो ये मीटिंग अपने टाइम पे शुरू हुई थी, या ये जो कल की तो खबर ये थी कि शाइस्ता सुहेल साहब? असल में एहतजाज जो था वो MPhil और PhD स्कॉलर्स की तरफ से था। हॉस्टल की जो पॉलिसी नई बनाई गई है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से, उसके हवाले से जी। तो जब
وائس چانسلر صاحب یہاں آفس آئے، آج ان کا پہلا دن تھا، تو اس دوران یہی اسکالرز جو ہیں وہ ان کے آفس کے سامنے احتجاج کرنا شروع ہو گئے، جس پہ فیکلٹی ممبران کی طرف سے کچھ ان کو برا بلا بھی کہا گیا اور ان کو منع بھی کیا گیا، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو دھکے دے کے تو سائڈ پہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ دھکے وہاں پہ کوئی پولیس موجود تھی یا فیکلٹی ممبرانز نے دیے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو ہے نا ان سے یہ توقعات بھی کی جا رہی ہیں۔ فیکلٹی ممبران اور اساتذہ ہی تھے، لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میٹنگ میں یہ یقین دہانی کرائی گئی، جب اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تو جو نئے وائس چانسلر ہیں انہوں نے انہیں یقین دہانی یہ بھی کرائی کہ جو پرانے انتظامیہ کی طرف سے، وائس چانسلر کی طرف سے جو ہاسٹل کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے شاید۔ اچھا، اس کو، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ڈیسیجن لیے گئے ہیں وہ کچھ پیسے جو ہیں وہ ریورٹ بھی کیے جائے۔ جی اچھا، اپنا مہتاب بشیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے یونیورسٹی کے معاملات چل رہے تھے تو اس میں بڑی اتھارٹیٹیو جو ہے نا وہ ڈیسیجنز جو ہے نا وہ لیے جا رہے تھے، کچھ لوگ جو یونیورسٹی کے جو افیئرز ہیں ان میں ڈیسیجن میکنگ میں بہت دور تک چلے گئے تھے، تو اب نئے وی سی صاحب جو آئے ہیں وہ ان کا کوئی فرق پڑے گا یا پرانی پالیسی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے وہ رجسٹرار راجہ کیسر کی طرف سے تھے۔ اب انہیں نہیں معلوم، ابھی یہ وقت ہی بتائے گا کہ قربانی کا بکرا انہیں بننا پڑے گا، کیونکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو رات کی ہے وہ یہ کہ ان کا جو اکاؤنٹ تھا جس پہ وہ کافی کچھ شعر و شاعری بھی کر رہے تھے اور لکھ بھی رہے تھے کہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں ڈرتا، یا اس طرح کے وہ ان کے کچھ ٹویٹ تھے، وہ ٹویٹ انہوں نے جو لیٹسٹ کیا رات میں، انہوں نے کہا کہ وہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا، جبکہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلیٹ کیا اور نئے اکاؤنٹ سے اب وہ اس سب پرانی جو کارکردگی ہے اس کو چھپانے کی خاطر یہ سب کیا گیا۔ اچھا مہتاب، آپ نے یہ معاملات بڑے کلوزلی دیکھے ہیں، تو کیا یہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے راجہ کیسر صاحب اتنے بڑے اقدامات لے گئے تھے، یا وہ ایمبیشس ہیں، یا وہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے نا وہ اس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور پاور پہ، بیلنس آف پاور تھیوری پہ ان کا یقین جو ہے نا وہ بہت پختہ ہے، لیکن جو کمپیشنیٹ فیس ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا طلباء کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ فیس سامنے آئے گا سختی کے بعد؟ اگر میری رائے لیتے ہیں تو وہ آپ کی بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ وہ ایمبیشس، کچھ زیادہ ایمبیشس لگ رہے تھے۔ اس حوالے سے جب آپ ان کے ٹویٹ کے جواب دیکھتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایون سینئر جو ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، وہ بھی انہیں بہت زیادہ مطلب کہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ تھی وہ پہلے کس طرح کی تھی، جب پرانے وائس چانسلر تھے محمد علی شاہ صاحب اور بائی پاس کا جب ایشو ہوا تو اس وقت وہ خاموش بنے رہے، لیکن جیسے ہی وائس چانسلر ڈاکٹر شائستہ سہیل نے چارج لیا تو ان کے ہاتھوں وہ کس طرح سے استعمال ہوئے۔ طلباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ شائستہ سہیل تو چلی جائیں گی اور وہ چلی بھی گئی ہیں، لیکن شاید اس طرح سے وہ آسانی سے، اتنا آرام سکون سے وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنا گزارا نہیں کر پائیں گے اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس سب انتظامی امور کی ذمہ داری جو ہے وہ رجسٹرار صاحب پہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو اے ایس اے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں موجود ہے، جو اے ایس اے ہے وہ کتنی متفق تھی رجسٹرار کے ساتھ؟ دیکھیں، ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا جو کردار ہے وہ انتہائی منفی بھی رہا ہے ماضی میں، کیونکہ ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران تھے انہی کو وائس چانسلر جو ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، انہوں نے کی پوزیشن دی ہوئی تھی ایڈمنسٹریٹولی، تو اس پہ بھی اسٹوڈنٹس کے کافی ریزرویشن رہے ہیں۔ ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن بھی اس طرح سے متحرک نہیں رہی بائی پاس کی تعمیر کے حوالے سے جس طرح اسے ہونا چاہیے تھا، تو اٹ مینس کہ ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن جو تھی وہ بھی کسی طرح سے استعمال ہوتی رہی وائس چانسلر محمد علی شاہ کے دور۔ تو ٹھیک ہے، اچھا یہ جو اے ایس اے ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے نا وہ لیتے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ،
تو یہ ٹیچروں کی خواہش ہوتی ہے یا ان پہ کوئی امپوز یہ کر دیا بالکل جاتا خواہش ہوتی ہے. اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈوول چارج پہ مراحت بھی ہیں اور الگ سے سیلری پیکج بھی ان کو دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اگر پڑھانا چاہیں تو کلاس روم میں آ جائیں, اور اگر نہیں تو پھر وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ بھی انجوائے کریں گے. جی یہ آفتاب میکن صاحب ہیں, ایک ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں, شاید آپ انہیں جانتے ہوں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ سے سوال کریں گے. مہتاب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیکلٹی کے لوگ ہیں, میری اطلاعات کے مطابق تو یہ کریشن خود کرتے ہیں, یہ سٹرائک خود کرواتے ہیں. یہ والا بلوچ اور پشتون والا معاملہ بھی ایک فیکلٹی ممبر کو جو کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہیں ان کو سیچرڈے کا پتہ تھا, تو یہ کہتے ہیں خود ہی یہ کرتے ہیں. اور کیا آپ نے انہوں نے یہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے, اچھا جی پہلے سچویشن کو خود کریٹ کرو پھر اس کو. آپ درست فرما رہے ہیں, اور ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کہ جو سابق صدر تھے وہ ابھی تک ان کا انفلوئنس یہاں پہ موجود ہے, اور وہ اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کو ابھی بھی چلا رہے ہیں. ان کا تعلق انوائرمنٹل سائنسز سے ہے, اور وہ ماضی میں صدر تھے, لیکن ابھی تک وہ کیونکہ پچھلے وائس چانسلر کے بھی قریبی تھے تو وہ ابھی تک ان کا انفلوئنس قائم ہے. اس حوالے سے ماضی میں جو لڑائی جھگڑے اسٹوڈنٹس میں ہوتے رہے, اس حوالے سے بھی یہ بتایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ یہ جو صدر تھے وہ ایک کونسل کو دوسری جگہ پہ بلا کے کھانا کھلاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ نے یوں اسٹریٹجی بنانی ہے, اور دوسرے دن ایک اور کونسل کو بلا کے اسٹوڈنٹس کو کونسل کو تو ان کو بتاتے تھے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. تو یہ مینوپولیشن جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن میں بھی اور فیکلٹی ممبران میں بھی. جی آفتاب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس اور ان سے جو آپ کی بات ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی, تو اس میں کیا آپ کو ملا ہے کہ کوئی فرسٹریشن ہے, کوئی غصہ ہے, یا ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے کہ یہ بالکل آ رہی ہے. اور جو ان پرٹیکولر جو ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی طرح ہاسٹل چھوڑنے کا ابھی سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ لیب میں ان کا کام جاری ہے, ریسرچ کا کام جاری ہے, ان کے تھیسز جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں. تو وہ کس طرح سے ہاسٹل چھوڑیں اور کس طرح سے اپنے گاؤں سے یہاں آئیں اور اپنا سامان اٹھائیں, اور پھر جبکہ یونیورسٹی بھی بند ہے تو وہ سامان کہاں لے کے جائیں گے. اس حوالے سے کافی غم و غصہ ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کے درمیان. اور وہ صبح سے احتجاج کی کال انہوں نے دی ہوئی تھی اور احتجاج بھی کیا انہوں نے باب القاعد سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وائس چانسلر ہمارے مطالبات نہیں تسلیم کرتے ہم یہ دھرنا جو ہے سیٹنگ جو ہے جاری رکھیں. جی مہتاب, یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نئے وی سی صاحب آ گئے ہیں, ڈاکٹر نیاز اختر صاحب, تو کیا یہ چانسز ہیں کہ وہ انڈو کر دیں راجہ کیسر کے معاملات؟ ہماری بات ہوئی جب ذرائع سے تو ان کا کہنا تھا کہ آج جو میٹنگ ہے اس میں اور جو اسٹوڈنٹ سے جاتے ہوئے بات ہوئی, ان سے اسٹوڈنٹ سے تو اتنی بات نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کوریڈور میں ہی یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہاسٹل کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ شاید انڈو کی جائے, ریورٹ کی جائے, جو شائستہ سہیل اور رجسٹرار کی طرف سے جس کا نوٹیفکیشن جاری کیا. لیکن اگر یہ پالیسی, میری کچھ اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تھی, وہ کہتے تھے کہ کوئی جوڈیشل جو ہے نا وہ کوئی انکوائری کرائی جائے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہارٹ ہوئے ہیں اور وہ ٹراماٹائزڈ بھی ہیں کہ رات کو. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. اس حوالے سے ہماری جب بات ہوئی تو اسٹوڈنٹس نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری اور کچھ سیاسی جو قائدین ہیں ان سے ملنے کا بھی 1-2 دن میں پروگرام فائنلائز کیا ہوا ہے کہ وہ اس معاملے کو سیاسی سطح پہ شاید حل کروانا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. مہتاب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سینئر صحافی ہیں اور آپ بہت زیادہ ویلکم بیک ٹو لاک ڈاؤن. سامعین, آج ہم نے جو ہماری ایک ڈیٹیل جو ہے نا ہم نے کچھ آپ کے سامنے رپورٹس بھی پیش کی,
कैज़ यूनिवर्सिटी के हवाले से, कैज़ यूनिवर्सिटी 28 फरवरी से बंद है और अभी तक यूनिवर्सिटी जो है ना वो बंद पड़ी है। लेकिन नई डेवलपमेंट ये हुई है कि कैज़ यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने आज मीटिंग कंडक्ट की है फैकल्टी मेंबरान के साथ ये फैसला करने के लिए कि कब यूनिवर्सिटी खोली जाए। अब पहले ये बताया जा रहा था कि मीटिंग जो है ना वो शेड्यूल्ड है शाइस्ता सुहेल साहिबा के साथ। बहरहाल आज ये मीटिंग हुई है और वहाँ पे कैज़ यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी तलबा ने एहतजाज भी किया है। उनका इस्तक़बाल है कि हमें जो है ना हॉस्टल की फैसिलिटी वापस दी जाए, क्योंकि उन्होंने काम करना होता है, लेबॉर्ट्री में काम करना होता है, वो थीसिस की डेडलाइंस हैं उसको फॉलो करना होता है। तो लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको फैकल्टी मेंबरान के साथ वहाँ पे कुछ जो चपकलश का जो है ना वो माहौल है वो भी नज़र आया है और फैकल्टी मेंबरान ने उन्हें धक्के दे के वहाँ से चलता करने की कोशिश की है। लेकिन ये बात भी आपको बताते चलें कि जो ज़्यादा एतराज़ आ रहा है वो हॉस्टल की अलॉटमेंट पॉलिसी के हवाले से है। और नई पॉलिसी ये है कि हर सेमेस्टर में तलबा को नई अलॉटमेंट्स की जाएँ, पुरानी अलॉटमेंट्स जो है ना मखसूस की जाएँ। तो इस हवाले से उन्हें ये इशारा दिया गया है कि शायद इस पॉलिसी को रिवर्स किया जाए। आज इसी कैज़ यूनिवर्सिटी के हवाले से इसी बातचीत के साथ मैं रियाज मिशन लॉकडाउन से फ़िलहाल मैंने इजाज़त चाहता हूँ। जुमेरात को दोबारा आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए खुदा हाफ़िज़।